کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹاتا ہے۔ صاحب کا موضوع ذہن میں ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حین یخرج الرجل من بیتہ الی مسجدہ، جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور پیدل آتا ہے مسجد کی طرف، اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے پیدل، فرجل یکتب حسنۃ، اللہ اس کے ایک ایک قدم پر اس کے لیے نیکی لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ورجل تمحو سیئۃ، اور اللہ رب العزت اس کے ایک ایک قدم پر اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ایک قدم چلا، دوسرا چلا، تیسرا چلا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی عظمت ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی گاڑی پہ آنا چاہتا ہے، باہر سے آ رہا ہے، دور سے آ رہا ہے، بیمار ہے، تو اس کی فضیلت اس کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ترغیب ہے جتنے قدم اللہ کے راستے میں لگیں گے، اللہ کے گھر کے لیے لگیں گے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے نیکیاں بڑھائے گا، گناہوں کو مٹائے گا۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اور ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھ لے، حدیث میں مثال بیان کی گئی ہے، مومن آدمی مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے، اور منافق آدمی مسجد میں ایسے ہے جیسے پنجرے میں پرندہ، جیسے پرندہ پنجرے میں ہے۔ اور مسجد میں آئیں، ذرا آپ خود سوچیں، شادی کے لیے دعوت نامہ ملتا ہے، 3 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، 3:30 یا 4:30 بلکہ 5 بج جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے اکثر۔ وہاں تو انتظار کرتے ہیں، مسجد میں آ کے انتظار نہیں کرتے، جہاں ثواب ہی ثواب ہے، خیر ہی خیر ہے۔ جو آدمی آیا مسجد میں وہ بیٹھ گیا، 1 منٹ بیٹھا، 1.5 منٹ بیٹھا، 2 منٹ بیٹھا، وہ آدمی مسجد میں نماز کے انتظار میں ہے، اور جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے، وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف آنا، اللہ کے گھر میں بیٹھنا، جو آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے، وہ اللہ کے محفوظ قلعوں میں آ جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آج کے درس میں کیا خلاصہ نکلا؟ جو پیدل اللہ کے گھر میں چل کر آتا ہے، اللہ اس کے ایک ایک قدم پر نیکی لکھتا ہے، اور ایک ایک قدم پر اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو